معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خلق خدا پر یعنی مخلوق خدا سے محبت کرنے کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لے کر کے آئے ہیں، جو کہ نصیحت آموز واقعہ ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے، اس سے آپ کو نصیحت لینے اور ہمیں اور آپ کو اس سے سیکھ لینا چاہیے۔ واقعہ کو واقعہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہم کو سننا چاہیے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے بتا دیں ناظرین کہ اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک مخلوق ہے انسان۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں سب سے بہتر بنایا، لیکن 18,000 مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی مخلوق کو برا بھلا یا اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے چرند ہو، پرند ہو، چاہے کیڑے ہو، مکوڑے ہو، ہمیں اسے ذلیل و خوار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی توہین اس ارادے سے کرتا ہے کہ یہ کیڑا مکوڑا ہے، یہ حقیر ہے، یہ ذلیل ہے، تو پھر جانیں تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کتابوں میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اس نے اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا، اور آخرت میں تو پھر اس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ سامعین و ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر رحم کرنا چاہیے، شفقت کرنا چاہیے۔ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑے کا ادب و احترام کریں، اور بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں، مہربانی کریں۔ والدین اپنے بچوں سے پیار کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مخلوق خدا پر رحم کریں، شفقت سے کام لیں، ظلم و زیادتی سے کام نہ لیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، الہ العالمین مجھے کوئی ایک ایسی بات بتائیں جو بہت ہی خوبصورت اور اچھی بات ہو، میرے لیے نصیحت ہو، بہت ہی عمدہ بات ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم میری مخلوق پر رحم کیا کرو، شفقت کیا کرو، یعنی مخلوق خدا پر رحم کرو، شفقت کیا کرو، مہربانی سے کام لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہ العالمین ٹھیک ہے، میں مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی کیا کروں گا۔ ویسے وہ اللہ کے نبی تھے، مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی تو کیا ہی کرتے تھے، لیکن اس دن کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی اور زیادہ کرنے لگے، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں سے شفقت سے کام لینے لگے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے امتحان کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو اور حضرت میکا علیہ السلام کو بھیجا کہ دیکھیں یہ کس طرح سے مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں۔ چنانچہ میکا علیہ السلام ایک چڑیا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ایک چڑیا بن جاتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام ایک باز بن جاتے ہیں، باز یعنی دونوں پرندہ بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں کس طرح سے آتے ہیں، دیکھیں کہ وہ چڑیا یعنی حضرت میکا علیہ السلام جو چڑیا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے اس باز سے بچائیے، یہ مجھے کھانا چاہتا ہے، یہ مجھے شکار کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے، لہٰذا میری حفاظت کریں، مجھے بچائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے محبت میں لے لیا اور اسے باز سے بچانے لگا، اسے محفوظ کر دیا۔ اتنے میں باز آ جاتا ہے اور عرض گزار ہوتے ہیں اے اللہ کے نبی تو نے میرے شکار کو پکڑ لیا ہے، میرے حوالے کر دے، یہ میرا شکار ہے، میں بہت بھوکا ہوں، کئی دن سے نہیں کھایا ہوں، لہٰذا میرا شکار میرے حوالے کر دے ورنہ میں بھوکا رہ جاؤں گا، میں بے موت مارا جاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تجھے بھوک لگی ہے تو تم کسی اور چیز سے بھی اپنی بھوک مٹا سکتے ہو، کوئی بھی چیز کھا سکتے ہو، کوئی ضروری ہے کہ اس چڑیے کا ہی گوشت کھاؤ، کوئی ضروری ہے کہ اس چڑیے سے ہی اپنی بھوک مٹاؤ۔ تو باز کہنے لگا کہ اگر تم اس پر اتنا محبت کرتے ہو، اتنی شفقت سے کام لیتے ہو، اس پر اتنا مہربانی کرتے ہو، تو ایسا کرو کہ تم اپنے جسم کا ہی گوشت مجھ کو دے دو کھانے کے لیے تاکہ میری بھوک مٹ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جہاں سے چاہو میرا گوشت کھا لو۔ کہا کہ میں تمہارا ران کا گوشت کھانا چاہتا ہوں۔ اس باز نے کہا میں تمہارا ران کا گوشت کھانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ حاضر ہے، کھا لو۔ پھر وہ باز کہتے نہیں، ہم ران کا نہیں کھائیں گے، تمہارے بازو کا گوشت کھائیں گے۔ کہا کہ یہ بھی حاضر ہے، تم کھا لو۔ کہا ہم تمہارے بازو سے نہیں کھائیں گے، تمہارے پیٹ کا گوشت کھائیں گے۔ کہا یہ بھی حاضر ہے، کھا لو۔ کہا پیٹ نہیں، ہم تمہاری آنکھ کھانا چاہتے ہیں۔ کہا حاضر ہے، آنکھ بھی لے لو، آنکھ بھی کھا لو۔
اتنا سننا تھا کہ چڑیا بول پڑا، وہ باز بول پڑا کہ اے اللہ کے نبی، میں تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں جبریل علیہ السلام ہوں، اور یہ جو چڑیا آپ کی آغوش محبت میں ہے، جس سے آپ شفقت فرما رہے ہیں، یہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہوئے اور کامران ہوئے۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے پتہ کیا چلا کہ مخلوق خدا کوئی بھی ہو، چاہے چرند ہو چاہے پرند ہو، ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان پر شفقت کرنا ہے، ان پر مہربانی کرنا ہے۔ ان پر ظلم و زیادتی کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، اور کسی کی بیماری پر خوشی منانا، کسی کی مصیبت پر خوشی منانا۔ یہ اپنے اسلام کا شعار میں سے نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اپنے پڑوسیوں کی خدمت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے مخلوق خدا پر ہمیں شفقت کرنا ہے، اور اس کا درس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے سے شفقت فرماتے، حتیٰ کہ جو آپ کے جان کے دشمن تھے اس کے لیے دعائے خیر کیا کرتے۔ تو ہم جس نبی کا ماننے والے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں شفقت سے، محبت سے، اخلاص سے ہمیں رہنے کا درس دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں ایک ایسی زندگی گزر بسر کرنا چاہیے جو اگلے والوں کے لیے نصیحت ہو۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔